السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے جمالیات کا تعارف۔ جب عقل کے ذریعے حسن کی تشکیل و تشریح کی گئی تو جمالیات کا علم عارض وجود میں آیا۔ جب حسن سے متعلق جذبات و احساسات تخلیقی سطح پر اظہار ہوا تو شاعری کی متعدد اقسام نے جنم لیا۔ دیکھا جائے تو ان دو کناروں کے درمیان دریائے حسن موزن ملتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ زمانہ جاہلیت کو لے لیں یا پھر اس کے بعد کے زمانوں میں، جیسے اردو ادب کا پہلا جو دیوان تھا مرتب کیا تھا سعد سلیمان نے، اس کو لے لیں، یا پھر ولید حقنی کی بات کریں، یا پھر اس کے بعد ولید حقنی تو خیر نثر نگار تھا، لیکن اس نے بھی اپنے نثر نگاری میں شعروں کا بھی استعمال کیا، وہ شاعر بھی تھا، نثر نگار بھی تھا۔ تو غالب کی بات کریں، میر تقی میر، احسان دانش، بعد کے جو جتنے بھی آنے والے شعراء ہیں ان کی بات کریں تو ان کی شاعری میں جو مشترک چیز تھی وہ تھی حسن، چاہے وہ عشق حقیقی ہو، عشق مجازی ہو، لیکن وہ حسن تھا، حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان سب میں حسن جو ہے وہ مشترک ہے۔ فلسفہ جمال اگرچہ بہت قدیم ہے، لیکن اس کے لیے مروج اصطلاح جمالیات کی نسبت کم عمر ہی ہے۔ جمالیات کا ترجمہ ہے ایستھیٹک۔ ایک جرمن فلاسفر بلام گارڈن نے 1737 میں اس کی اصطلاح وضع کی۔ یہ اصطلاح تھی کہ یہ دو یونانی الفاظ سے مل کے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی شے جس کا حواس ہمسا سے ادراک ممکن ہو۔ جیسے کہ میں اپنے موضوع کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ جب شاعری نے جنم لیا اس وقت شعراء میں مشترک چیز تھی، وہ تھی حسن کی تعریف۔ اب حسن تو دیکھا جا سکتا ہے نا، محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، سریلی آواز سنی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھولوں کی خوشبو تو سونگھی بھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ بلام گارڈن کے نزدیک ایسی شے جس کا ادراک حواس ہمسا سے ممکن ہو وہ ایستھیٹک جمالیات کہلاتی ہے۔ اگرچہ فلسفہ جمالیات کے لیے جمالیات مقبول اور معروف اصطلاح ہے، مگر اس میں مجنوں گورکھپوری کو یہ پسند نہیں۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جمالیات کے صفحہ 9 میں لکھتے ہیں کہ جس انگریزی ادب میں یہ اردو لفظ کھڑا ہے اس کا یہ مترادف نہیں۔ انگریزی زبان میں ایستھیٹک جمالیات سے کہیں زیادہ جامع اور بلیغ ہے۔ ایستھیٹک کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کا تعلق حسن سے بالخصوص حسن لطیف سے ہو، حسن لطیف اور حسن کثیف۔ اب اس میں فطرتی حسن، قدرتی حسن اور عورت کا حسن، عشق حقیقی، ان سب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ لفظ ایستھیٹک احساساتی و وجدانیت یا ذوقیات سے بہترین اصطلاح ہوگی۔ جمالیات فلسفہ کا ایک شعبہ ہے جس میں تخلیق، فنون لطیفہ کے حسن سمیت دنیا میں ہر طرح کے حسن اور اس کے تشکیلی عناصر اور ان کے ذہن و اعصاب اور حواس اور روح پر ہونے والے اثرات پر بحث کی جاتی ہے۔ اب اس میں روح پر اثرات کیسے مرتب ہوں گے، ذہن پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو کسی پرسکون جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ خاموشی ہو،
سبزہ ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، تو وہاں پہ جا کے آپ کے ذہن کو بھی سکون ملے گا، آپ کی آنکھوں کو بھی سکون ملے گا، اور آپ کی روح کو بھی تسکین ملے گی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ ادبی جمالیات صرف شعر و ادب میں حسن کاری اور مقصد کے لیے اپنائے جانے کے ذرائع سے دلچسپی رکھتا ہے۔ ان ذرائع میں فہرست اسلوب اور اس کے حوالے سے تشبیہ و استعارہ اور ضائع و بدائع کا مطالعہ قرار پاتا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں بتانا چاہوں گا۔ تشبیہ لفظ نکلا ہے شبیہ سے۔ اس شبیہ مطلب کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، ہو بہو، جیسے میرا بیٹا شیر ہے۔ اب لڑکا شیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ شیر ہے۔ استعارہ ہو بہو تو نہیں، لیکن کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا، جیسے میرا بیٹا شیر جیسا ہے۔ شیر جیسا ہے لیکن شیر نہیں ہے، یہ ہے استعارہ۔ اچھا جی، اب موضوع کی طرف آئیں گے۔ اسلوب چونکہ الفاظ سے تشکیل پاتا ہے، اس لیے بعض اوقات اسلوب سازی میں الفاظ کے کردار پر بحث لفظ، حرف اور صورت کی بحث میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جمالیاتی تنقید۔ اب اس میں الفاظ کیسے لکھے گئے ہیں، قاری کو سمجھ آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے، پڑھنے والا کیا محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ ہے ادب میں جمالیات۔ تو دوستو، آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے۔ ہمارا چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔